وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا ہے کہ وادی تیرہ میں منشیات کے کارخانے لگے ہیں، یہی پیسہ دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضلع خیبر سے منشیات پورے ملک میں اسمگل ہوتی ہے۔ اختیار ولی نے الزام لگایا کہ منشیات کے دھندے میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں۔ منشیات کا پیسہ سرحد پار بھی جاتا ہے۔ منشیات کا پیسہ اداروں کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ پر امن انداز میں جاری۔ ہری پور، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی اور مظفر گڑھ میں عوام اپنے پسندیدہ امیدوار کو جتوانے کے لیے پرجوش۔ مظفر گڑھ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کرمداد پولنگ اسٹیشن میں بے نظمی پر پولنگ کا عمل کچھ دیر تک معطل رہا۔ 2 امیدواروں کے حامیوں کے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات۔ وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال کی انتخابی عمل میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی۔ جڑاوالا میں NH 96 اور فیصل آباد کے حلقہ PT 98 میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی۔ مختلف پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی ووٹ کاسٹ کرنے اور بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل۔ صوبائی الیکشن کمشنر کی عملے کو ووٹرز کو موبائل فون اندر نہ لے جانے اور ووٹ کی رازداری کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیکیورٹی پر 20,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات۔ پولیس کو رینجرز اور پاک آرمی کی مکمل معاونت حاصل۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق دفعہ 144 اور اسلحے پر پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ووٹنگ کسی وقفے کے بغیر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب میں دلچسپ ٹاکرے۔ NA 18 ہری پور میں PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب، نون لیگ کے بابر نواز خان اور پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ میں سخت مقابلہ متوقع۔ نشست PTI کے عمر ایوب کی 9 مئی کیس میں سزا اور نااہلی کے بعد خالی ہوئی۔ NH 96 فیصل آباد میں نون لیگ کے بلال چودھری کا آزاد امیدوار نواب شیر سے بڑا مقابلہ ہونے کا امکان۔ فیصل آباد ہی کے حلقہ 104 میں نون لیگ کے راجہ دانیال اور 4 آزاد امیدوار میدان میں۔ نشست حامد رضا کی 9 مئی کیس میں نااہلی اور سزا پر خالی ہوئی۔ زرتاج گل کی نااہلی سے خالی NA 185 ڈیرہ غازی خان کی نشست پر نون لیگ کے محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا میں کڑا مقابلہ ہونے کا امکان۔ عام انتخابات میں NA 129 لاہور میں میاں محمد نعمان آج پھر قسمت آزما رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ حماد اظہر کے بھانجے ارسلان احمد سے ہوگا۔ نشست میاں اظہر کی وفات سے خالی ہوئی۔ یہ والد صاحب ہیں، میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس کا حق ہے اسے دینا چاہیے۔ ووٹ ہمارا کاسٹ کرنا فرض ہے۔ ہم اپنی مرضی کا بندہ آگے لے کے آئیں اور انشاءاللہ ہمارے ملک ترقی کریں۔ ضمنی انتخابات میں مختلف حلقوں میں بزرگ شہریوں، خواتین، نوجوانوں اور معذور افراد نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر لیا۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 104 میں ویل چیئر پر آئے معذور میاں بیوی نے ووٹ ڈالا۔ لاہور کے حلقہ NA 129 میں خاتون ویل چیئر پر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالنے پہنچی۔ ہری پور کے حلقہ NA 18 میں ویل چیئر پر آئے معذور شہری ووٹ ڈال کر جمہوری عمل میں شریک ہوئے۔ دبئی میں صدر زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات کی کوشش کی خبر پر ایوان صدر کے ذرائع نے تصدیق یا تردید سے انکار کر دیا۔ جنگ میں شائع طاہر خلیل کی رپورٹ کے مطابق ایوان صدر کے ذرائع نے کہا ہے کہ صدر مملکت جب نجی دورے پر ہوتے ہیں تو اس طرح کی سیاسی ملاقات نہیں کرتے۔ ایسی کوئی ملاقات ان کے شیڈول میں نہیں تھی۔ اس بارے میں معلومات بلوچستان حکومت کے ذرائع سے حاصل کریں کہ سرفراز بگٹی کہاں ہیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ PTI انفارمیشن ونگ کا PTI آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اکاؤنٹ بیرون ملک سے PTI کے کچھ کارکن چلا رہے ہیں۔ PTI ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کرنے والے پاکستان میں موجود نہیں۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی حملوں اور شرم الشیخ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کا عالمی انسانی حقوق اور قوانین کے احترام پر زور۔ کہا پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے مطالبے کا اعادہ کرتا ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ہونی چاہیے۔ افغانستان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے دوحہ عمل کی حمایت۔
बन्नू रीजन में 3 माह के दौरान पुलिस थानों और चौकियों पर 140 से ज्यादा हमले नाकाम बना दिए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में 14 दहशतगर्दों को हलाक और 22 को जख्मी किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात और पुलिस ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले RPO सज्जाद खान ने कहा कि बन्नू के बाज़ इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। जदीद वसाइल होने के बायस ड्रोन हमलों समेत दहशतगर्दों के बड़े हमले नाकाम बना दिए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने बहुत साथ दिया। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। अफगान अवाम की परेशानी में इजाफा, बुनियादी ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर। माहिर ने खबरदार किया है कि खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों के दौरान अफगान अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किल बना सकती हैं। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर माह सरहद की बंदिश से तकरीबन $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की फॉसिल फ्यूल की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा की COP30 इजलास में फॉसिल फ्यूल के खात्मे पर मुआहिदा ना हो सका। फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के मुमकिन रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। ये पिछले साल वादा किए गए $300 अरब का हिस्सा है। ब्राज़ील में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले आलमी माहौलियाती मुज़ाकरात में जंगलात की कटाई रोकने का प्लान आखिरी मुआहिदे से निकाल दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक दिन 11 बजे कसूर में सबसे ज़्यादा 500 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में 387, फैसलाबाद में 384, गुजरांवाला में 372 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मशरक़ी हवाओं से भारतीय शहरों की आलूदगी लाहौर में दाखिल हुई। हवाओं का रुख बदलने से फ़ज़ाई मायार बेहतर होने की तवक्को है। स्मॉग कंट्रोल प्लान के नताइज सामने आ रहे हैं। भट्टों और इंडस्ट्री की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। तमाम भट्टे सफ़ेद और साफ धुआं दे रहे हैं। लाहौर का AQI 414 से कम होकर 184 पर आ गया। फसलों की बाक़ियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस। इमरजेंसी स्मॉग स्क्वाड्स की 24 घंटे कार्रवाइयाँ। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स की गवर्नेंस का मायार बेहतर बनाना होगा। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक बात है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साफ साफ बता दिया। आला सतह के इजलास में पंजाब के बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। गैर मायारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी निर्खनामों के खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरने से होने वाली हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतालिका DCs की सरजनिश। तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरियम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरियम नवाज वहाँ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे, अडियाला सिर्फ बात करने जा रहे हैं। कभी FIA, कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान का वक़ार सबसे अहम है। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान ब्रसल्स में 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजरा कलास ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान 2019 के तहत ताउन के तमाम शोबों में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। खुराक और तवानाई के बहरान और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। GSP+ के हवाले से मजबूत सियासी अज़्म का यादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत का यादा।
غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کی پیش کردہ منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے کا بھی خیر مقدم، فریقین سے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کرنے اور معاہدے کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کی اپیل، غزہ کی بحالی، گورننس، تعمیر نو اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی کی اہمیت پر زور، پاک افغان حالیہ سرحدی کشیدگی پر گفتگو، افغان حکام سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ملک بھر میں کرشنگ سیزن کا آغاز ہونے کے باوجود ضلع سجاول میں قائم تینوں شوگر ملیں تاحال بند، گنے کے کاشتکاروں کو سخت پریشانی، گھوٹکی میں گنے کے کاشتکاروں نے 400 روپے فی من نرخ مسترد کر دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ ریٹ مقرر کرنا کسانوں کا معاشی قتل ہے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا سے مزید مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی جانب اہم پیش رفت، عالمی سطح کی سب مرین کیبل سیمی V6 ہاکس بے کراچی کے ساحل پر پہنچا دی گئی۔ 21,700 کلومیٹر کیبل سنگاپور سے فرانس تک جاتی ہے۔ ٹیرف کی وجہ سے یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے زیادہ دولت مند اور طاقتور دور ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 9 ماہ میں 48 تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ ہم ٹیرف اور سرمایہ کاری کے ذریعے دوسرے ممالک سے کھربوں ڈالر لے رہے ہیں۔ ہم نے 8 جنگوں میں سے 5 کو براہ راست صرف ٹیرف کی وجہ سے روکا ہے۔ بھارت میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی حکومت پر تنقید، کہا مودی حکومت اس کام میں لگی ہے کہ مسلمانوں کو سر نہ اٹھانے دیا جائے۔ بھارت میں مسلمان یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی نہیں بن سکتا۔ بھارت میں مسلمان وائس چانسلر بن بھی جائے تو وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے، مگر ایک مسلمان نیو یارک اور لندن کا میئر بن سکتا ہے۔ ٹرائی نیشن سیریز میں آج پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ ہفتے کو کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹ پر 128 رنز بنائے۔ لیانا گے 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد نواز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سنوکر ٹیم ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ قومی سنوکر ٹیم نے بھارت کو 3-1 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ اپنے نام کی۔ ارشد اقبال، محمد آصف کی جوڑی نے اڈوانی اور برجیش دامانی کی ٹیم کو ہرا دیا۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز فائنل میں پاکستان شاہین کا مقابلہ آج بنگلہ دیش سے ہوگا۔ سیمی فائنلز میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان شاہین نے سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی تھی۔ کشمیر اور فلسطین ہماری ریڈ لائن ہے، فلسطین کی حمایت کریں اور پوری قوم کو اس پر ساتھ لے کر چلیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ سعید الرحمان کا لاہور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بدل دو نظام اجتماع سے خطاب، کہا کہ چاہتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو۔ امریکہ کی غلامی اختیار کر کے ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا۔ ٹرمپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے بہت غلط ہے۔ رہنما پی ٹی آئی تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پاس نہ سندھ کی طرح بندرگاہ ہے نہ پنجاب کی طرح آبادی۔ جب تک افغانستان یا سینٹرل ایشیا سے تجارت نہیں کریں گے مشکلات ہوں گی۔ ایک اور راستہ یہ ہے کہ ہماری بجلی کا منافع اور گیس پر پہلا حق ہمیں ملے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے کل اعلان کیا کہ وہ NFC اجلاس میں خود جائیں گے۔ NFC اجلاس میں شرکت کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ یہ صوبے کے حقوق کی بات ہے۔ کینیڈا کے شہر برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن نے پاکستان کے سینئر صحافی اور معروف ٹی وی اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کو نشان شہر کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اس موقع پر میئر نے شہر کی آفیشیل پن اور سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر میئر پیٹرک براؤن نے کہا ہم یہ اعزاز شاہزیب خانزادہ کو ان کی عالمی شہرت یافتہ صحافت کے اعتراف کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی شہرت آپ سے پہلے پہنچتی ہے۔ پاکستان میں آپ کی جرت مندانہ اور مؤثر صحافت کو بے پناہ پسند کیا جاتا ہے اور یہاں کینیڈا اور برامپٹن میں بھی آپ کے اتنے ہی چاہنے والے موجود ہیں جو آپ کے بے لوگ سوالات اور ان موضوعات کو اجاگر کرنے کے حوصلے کی قدر کرتے ہیں جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ یہ اعزاز میں آپ کو سٹی آف برامپٹن کی جانب سے پیش کر رہا ہوں۔
اسلام آباد میں بین الصوبائی ڈکیتی گینگ کی پولیس پر فائرنگ، ملزمان کے ساتھ کی فائرنگ سے ایک ڈکیت ہلاک، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزمان 70 سے زائد وارداتوں میں پنجاب اور اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان سے 3 موٹر سائیکلیں، اسلحہ برآمد، ساتھ ہی ملزمان کی تلاش جاری۔ کراچی کے علاقے ملیر میمن گوچ میں ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور ٹرک کو جائے حادثہ پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے کوششیں جاری، سپر ہائی وے پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید، 87 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیل 497 بار غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا۔ جنگ بندی نفاذ سے اب تک 342 فلسطینی شہید ہو چکے۔ جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک شہید ہونے والے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔